اور یہ اقرار انبیاء سے اللہ نے لیا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب ہم نے انبیاء سے اقرار لیا کہ جب تمہارے پاس آ جائے کتاب و حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایسا پیغمبر آئے گا، ایسا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، جو یہ بتلائے گا کہ تورات حق تھی، جو یہ بتلائے گا کہ انجیل حق تھی، جو یہ بتلائے گا کہ زبور حق تھی، جو یہ بتلائے گا کہ سارے انبیاء جو لے کر آئے وہ اللہ کا حکم اور فرمان تھا، ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم لوگوں نے بھی اس پر ایمان لانا ہے اور ساتھ میں اس کی اعانت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ میں ساتھ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس کشمکش میں، بیماری کے عالم میں، سکرات میں اس نے دعا پڑھی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس یہودیوں کو اس سے دور کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے کفن اور تجہیز کا بندوبست کرو۔ وہ فوت ہو گیا اور کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا، اور اس نے تصدیق کر لی کہ تورات کے اندر آپ کی صفات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہیاں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ یہ مسند احمد کے اندر واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا، رسول بننا، یہ بشارتیں تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھی، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا جو اتباع کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی ہیں، امی ہیں، جو دنیا کی تعلیمات حاصل نہیں کی جنہوں نے، وہ پیغمبر ہیں، اس کی تعلیمات کو، اس کی شخصیت کو وہ پاتے ہیں مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں بھی اس کی بشارتیں پا چکے ہیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام سید الکونین، شفیع المذنبین، حبیب کبریا، رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نبی اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ان پر بھی گفتگو کی جائے، لیکن یہ بات ذہن نشی ہونی چاہیے کہ یہ سیرت ایسی سیرت ہے کہ وقتاً وقتاً اس سیرت میں ہر معاملات پر روشنی ڈالی جائے گی اور ہر مسئلہ سامنے آ جائے گا،
اور جب وہ بات آئے گی تو انشاءاللہ اس پر ہم بات بھی کریں گے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے پچھلی امتوں نے بھی گواہیاں دی، پچھلے انبیاء پچھلی کتابوں میں بھی آپ کی نبوت کی شہادتیں اور بشارتیں موجود تھیں۔ بہت سارے انبیاء نے بشارتیں دی اور رسولوں نے بھی بتلایا۔ قرآن مجید کی روح سے ہم آج آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کریں گے اور کچھ حوالے پچھلی کتابوں سے۔ یہ نبوت کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے قبل کئی پیغمبر آئے، رسول آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری امت کے لیے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اور یہ اعلان فرما دیا کہ قیامت تک آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنا اور نہ ہی نبی آنا ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر تمام انسانوں کے لیے۔ بشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبریاں دینے والا، اور نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، اللہ کی ذات سے ڈرانے والا اور اچھی اچھی خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ انبیاء کا آپس میں بھی بڑا گہرا رشتہ ہے۔ پچھلے پیغمبر جو ہیں ان کو بھی حق ماننا، سچ ماننا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی رسول، آخری پیغمبر ماننا، یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا تعلق تھا، اللہ نے بیان فرمایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ اللات اخوۃ للات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جن کا باپ ایک ہو ان کو اللاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مشابہت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، یہ مقصد ایک ہے انبیاء کا۔ اور آپ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، اور مائیں مختلف ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے احکامات، مسائل الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن دین الگ نہیں ہو سکتا، اور توحید کے معاملے میں انبیاء ایک ہی ہیں اور ایک ہی والد کی اولاد ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء جتنے گزر چکے ان سب پیغمبروں نے دین اسلام کی دعوت دی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین اسلام مکمل ہو چکا۔ یہ مکمل ہونا تتمہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے انبیاء آتے، رسول آتے، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، بلکہ اس دعوت کو قیامت تک اس دین کے علماء اور انبیاء کے وارث آگے تک پہنچاتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، پچھلے انبیاء بھی اسی دین کی دعوت دے رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو بیان فرماتا ہے، سورۃ شورى کی آیت ہے، فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ فرمایا کہ ایک ہی دین جس کی ہم نے وصیت کی تھی سیدنا نوح علیہ السلام کو، اور اسی دین کی وصیت ہم نے آپ کو کی ہے، آپ کی طرف وہی دین ہم نے وحی کیا ہے، اور اسی کی تاکید ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی، اسی کی تاکید ہم نے موسیٰ کو بھی کی تھی، اسی کی تاکید ہم نے عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کو کی تھی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم لوگ دین اسلام کو قائم کرو، اسی کی دعوت پیش کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس معاملے میں جدا نہ ہو جاؤ، تفرقہ بازی سے کام نہ لو، ایک ہی دین کی دعوت اور توحید کی دعوت پیش کرو۔ فرمایا کہ یہی دعوت ہم نے پچھلے پیغمبروں کو دی تھی، اسی دعوت کو پیش کر کے گئے، اور آپ نے بھی اسی کی دعوت دینی ہے۔ اوحینا الیک، وہی دین ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ نے اسی دین کی تبلیغ کرنی ہے اور پہنچانا ہے وہی دین۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے آخری ہونے کی اور آپ کی شہادتیں بھی پیش کی کہ پچھلے انبیاءوں کو بھی اس کا علم تھا، اور ان سے اقرار بھی لیا کہ میرا پیغمبر آئے گا، اگر کسی کی زندگی کے اندر آ جائے، کسی کی امت پر آ جائے، تو انہوں نے اس کے دین کی تائید بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور یہ اقرار انبیاء سے اللہ نے لیا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور جب ہم نے انبیاء سے اقرار لیا کہ جب تمہارے پاس آ جائے کتاب و حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایسا پیغمبر آئے گا، ایسا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، جو یہ بتلائے گا کہ تورات حق تھی، جو یہ بتلائے گا کہ انجیل حق تھی، جو یہ بتلائے گا کہ زبور حق تھی، جو یہ بتلائے گا کہ سارے انبیاء جو لے کر آئے وہ اللہ کا حکم اور فرمان تھا، ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم لوگوں نے بھی اس پر ایمان لانا ہے، اور ساتھ میں اس کی اعانت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ پچھلے انبیاء سے ہم نے یہ اقرار لیا ہوا ہے کہ یہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اور سب نے اسی پر ایمان لانا ہے۔ یعنی انبیاء تو گزر چکے، لیکن ان کی امتیں ابھی موجود ہیں، یہود و نصارہ موجود ہیں، پچھلی امتیں موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پیغمبر پر ایمان لائیں، اور ساتھ میں اس پیغمبر کی مدد بھی کریں، نصرت بھی کریں دین کے معاملے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو بھی ذکر کیا، فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ، اے میرے پروردگار، ان میں رسول بھیج، ان میں پیغمبر بھیج، اپنی طرف سے قاصد اور رسول بھیج، جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کر کے ان کو علم دے، کتاب و حکمت کا علم سکھلائے، اور ان کے نفوس کو پاک کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اے اللہ، ان میں رسول بھیج دے، تو ہی انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب اور حکمت والا۔ ہے یہ سیدنا ابراہیم نے دعا کی
یعنی پچھلی امتوں کے اندر امام الانبیاء کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پچھلی امتوں کے اندر، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتلایا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں خاتم ہوں، یعنی آخری پیغمبر ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب ابھی مٹی میں تھے، جس وقت وہ مٹی جو ہے پانی میں بھیگی ہوئی تھی مٹی، اس وقت میں خاتم النبیین تھا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس بات کا۔ فرمایا کہ میں ابی ابراہیم اپنے والد کی دعا کا نتیجہ ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو بشارت دینا، بشارت عیسیٰ ہوں۔ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جنہوں نے مجھے خواب میں بھی دیکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ تَرَيْنَ، اور اسی طرح انبیاء کی والدائیں، مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں۔ میں اپنی والدہ کا خواب بھی ہوں، اور یہ خواب ہم پچھلے خطبات کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بدن سے روشنی نکلی، اس روشنی نے شام کے علاقوں کو، شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے۔ یہ میں نے دیکھا خواب میں، تو یہ معلوم ہوا کہ یہی وہ خواب تھا جو نبی علیہ السلام کی بشارت تھا۔ اور آپ علیہ السلام کی بشارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا، رسول بننا، یہ بشارتیں تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھی، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا جو اتباع کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی ہیں، امی ہیں، جو دنیا کی تعلیمات حاصل نہیں کی، جنہوں نے، وہ پیغمبر ہیں، اس کی تعلیمات کو، اس کی شخصیت کو وہ پاتے ہیں مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں بھی اس کی بشارتیں پا چکے ہیں۔ فرمایا تورات اور انجیل میں بھی دیکھ چکے ہیں وہ کہ یہ رسول ہے، یہ پیغمبر ہیں، اور ان کی نشانیاں مکمل واضح طور پر موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کا نام بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ نام عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا تھا اپنی قوم کو۔ سورۃ صف میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو اطلاع دے دی تھی اور بتلا رہے تھے، یقیناً اس وقت جب بتلا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجیل تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا۔ سیدنا عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے بعد آنے والی ہے، جو رسول دوسرے لے کر آئے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور رسول کی بھی میں بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ کے بعد کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ کا نام کیا تھا؟ محمد بھی تھا اور آپ کا نام احمد بھی تھا۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کی بشارتیں پچھلے انبیاء نے دی ہیں، سیدنا عیسیٰ نے نام لے کر بتلایا کہ یہ پیغمبر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی گواہیاں بھی قرآن میں پیش کی ہیں
کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر لوگ، یہ مشرکین مکہ، یہ یہودی اور عیسائی، فرمایا لست مرسلا، اے پیغمبر آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ رب العالمین اور ان کے علماء اس چیز پر گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کے علماء گواہ ہیں۔ ومن عندہم علم الکتاب، فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم ہے، چاہے وہ تورات کا علم ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کا علم ہو، چاہے وہ زبور کا علم ہو، یہ جو کتابیں ہیں ان کا جن کے پاس علم ہے وہ گواہی دیں گے۔ ان کو کہہ دیجئے کافی ہے میرے لیے تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ رب العالمین اور علماء۔ یہودیوں کے علماء بھی کافی ہیں گواہی کے لیے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ حقیقت میں وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پچھلے انبیاء نے گواہیاں دی ہیں نبی علیہ السلام کے رسول ہونے کی۔ یہودی عالم کے بیٹے کی شہادت موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ابو صخر عقیلی سے، روایت پیش کرتے ابو صخر عقیلی سے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ ایک اعرابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ اعرابی کون ہے؟ اعرابی کا مطلب ہوتا ہے دیہاتی شخص۔ اس کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک اعرابی شخص نے مجھے یہ واقعہ بتلایا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں جانور، جو دودھ دینے والے جانور، وہ ایک دفعہ مدینے لے گیا بیچنے کے غرض سے، مدینے لے جایا کرتا تھا، مدینے لے گیا ان کو بیچنے کے لیے، اور مجھے یہ علم تھا کہ ایک شخص جس کا نام محمد احمد ہے، وہ شخص یہاں پر مبعوث ہوا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اس سے ضرور اس دفعہ ملوں گا، میں اس سے ملاقات ضرور کروں گا۔ کہتا ہے اپنے جانور میں نے مدینے میں بیچے، اس کے بعد میں اس کی تلاش میں نکلا، اور اس کی تلاش میں جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ دو شخص ہیں، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں شخص اس کے برابر میں موجود تھے، اور یہ شخص بیچ میں جا رہا تھا، دونوں آگے کی طرف جا رہے تھے، میں بھی پیچھے لگ پڑا۔ میں نے کہا کہ آج جا کر دیکھتا ہوں، ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں گیا پیچھے، ساتھ جاتے جاتے آگے ایک یہودی کے پاس یہ تینوں ٹھہر گئے، ایک یہودی کے پاس۔ وہ یہودی کیا کر رہا تھا؟ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ یہودی تورات کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، یہ تینوں وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ یہودیوں کا عالم تلاوت کر رہا ہے۔ یہ تلاوت کیوں کر رہا تھا تورات کی؟ اس لیے کہ اس کا بیٹا سکرات کے عالم میں تھا، نوجوان تھا اور سخت بیمار تھا، موت اس کے قریب تھی۔ یہ تلاوت تورات کی کر رہا تھا، چاہے شاید کہ اس کو افاقہ مل جائے، صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، یہ تلاوت کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، آپ ٹھہرے، تورات پڑھنے والے سے، اس نوجوان کے والد سے سوال کیا، کہا کہ ذرا یہ بتلا، انشدک باللہ، انشدک بالذی انزل التورات، هل تجد فی کتابک ذا صفتی و مخرجی۔ کہا کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام عیسائی سے مخاطب، یہودی سے مخاطب ہے، اس سے فرماتے ہیں میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے یہ تورات موسیٰ پر نازل کی، مجھے یہ بتلا کہ میرے بارے میں، میری صفتوں کے بارے میں اور میری نبوت کے بارے میں، میرے مبعوث ہونے کے بارے میں تو اس کے اندر کچھ پاتا ہے یا نہیں؟ کچھ ایسی بات تجھے ملتی ہے اس تورات کے اندر جو میرے بارے میں ہو؟ اس نے دھوکے سے کام لیا، دجل سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا۔ جب یہ اس طرح اس نے کلام کیا، اس کا بیٹا بیماری کے عالم میں تھا،
وہاں سے بولنے لگا، کہا کہ ضرور جی ہاں جو آپ کہہ رہے ہو ہم یہ تورات میں پاتے ہیں، اس کی صفتیں بھی میں نے دیکھی ہیں، جو اس رب نے تورات نازل کی ہے اس نے آپ کی صفتیں بھی بیان کی ہے، اور کہا کہ ساتھ میں اشہد انک محمد رسول اللہ، میں ساتھ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس کشمکش میں، بیماری کے عالم میں، سکرات میں اس نے دعا پڑھی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس یہودیوں کو اس سے دور کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے کفن اور تجہیز کا بندوبست کرو۔ وہ فوت ہو گیا اور کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا، اور اس نے تصدیق کر لی کہ تورات کے اندر آپ کی صفات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہیاں موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ یہ مسند احمد کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ یہودی آئے، کیونکہ ان کی عادت تھی دین کو چھپانا، تعویلیں کر لینا، تورات کو تبدیل کر دینا، اس انجیل کو تبدیل کر دینا، انہوں نے یہ عادت بنائی ہوئی تھی۔ جو معاملہ ان کے حق میں ہوتا وہ قبول کر لیتے، جو ان کے حق میں نہیں ہوتا اس میں تبدیل کر لیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا مصداق بیان کیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ خلیفہ مامون رشید کے دور کا ہے۔ خلیفہ مامون وقت کا خلیفہ تھا، عباسی دور کا، جو ہارون رشید کا بھائی تھا۔ اس کی مجلس میں ایک یہودی آیا، بڑا اچھا محسوس ہوا، اس کے بات کرنے کا انداز اچھا، گفتگو کرنے کا انداز اچھا، کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ یعنی بہت سارے مسلمان بھی اس کی حیت اور کیفیت سے حیران ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کی بھی ایسی حیت اور کیفیت نہیں تھی جیسی یہودی بنا کر آیا تھا۔ جب مجلس ختم ہوئی، علماء کی مجلس تھی، وہاں موجود تھا، مامون نے اس پر اسلام پیش کیا، کہا کہ اسلام قبول کرو۔ اس یہودی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، جو انہوں نے دین دیا ہم نے وہی قبول کیا، میں اس کو تبدیل کرنے والا نہیں ہوں۔ مامون رشید نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا، کیونکہ زبردستی تو نہیں ہے دین میں۔ اس نے دین تو پیش کیا لیکن اس نے قبول نہیں کیا، یہ چلا گیا۔ اگلا سال ہوا، یہ دوبارہ آیا اسی مجلس کے اندر، لیکن وہ مسلمان تھا۔ مامون رشید حیرانگی سے اس سے سوال کرتے ہیں، کہا کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ تم اسلام قبول کر لیا تم نے، پچھلی دفعہ تو نے مجھے انکار کر دیا تھا، اس کی وجہ کیا بنی؟ کوئی تو وجہ ہوگی تو نے اسلام قبول کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ میں اپنے علاقے میں جب گیا تھا، میں نے سوچا کہ قرآن، انجیل، تورات، ان تینوں کتابوں کا امتحان لیتا ہوں، ان تینوں کا امتحان لوں گا، جو کتاب پاس ہو گئی میں اسی کا عقیدہ اپنا لوں گا۔ کہتا ہے میں نے 3 نسخے بنائے، اور اس وقت وہ مصنف تھا، لکھائی اس کی بہت اچھی تھی۔ خود مامون کو کہتا ہے تو جانتا ہے کہ میں کتنا خوش خط ہوں، یعنی کتنی اچھی میری رائٹنگ ہے۔ کہتا ہے میں نے 3 نسخے بنائے، گرجا گھر میں رکھ دیے۔ پہلے میں نے تورات کے 3 نسخے بنائے، اس کے اندر رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، اس کی آیتیں آگے پیچھے کر دی۔ 3 نسخے بنائے، مختلف صورتوں میں لوگوں نے خرید لیے۔ جب انجیل کے 3 نسخے بنائے، تبدیلی کر دی، اس میں بھی رد و بدل کر دیا، وہ بھی میں نے گرجا گھر میں رکھ دیا، اور لوگوں نے وہ بھی خرید لیا۔ جب قرآن مجید کی باری آئی تو میں نے امتحان کی غرض سے قرآن کی بھی آیتیں آگے پیچھے کر دی، صورتیں آگے پیچھے کر دی، 3 نسخے بنا کر رکھ دیے، لیکن جو بھی آتا کسی ایک نے مجھ سے وہ قرآن نہیں ہے، اس کی آیات کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، اس کے الفاظ کو آگے پیچھے کیا گیا ہے۔ یہ بات اس نے کہا کہ جب یہ میں نے دیکھا قرآن کو کسی نے نہیں خریدا، میں جان گیا کہ اس کے رب نے اس کی حفاظت کی ہے، اس لیے میں
میں نے اسلام قبول کیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم جس نے یہ واقعہ بیان کیا، وہ واقعہ بیان کرنے والا شخص وہ کہتا ہے کہ میں سفیان بن عیینہ سے ملا اسی سال حج کے موقع پر۔ سفیان بن عیینہ وقت کے محدث ہیں، بڑے عظیم محدث ہیں، ان سے ملا۔ کہتا ہے میں ان سے ملتے ہوئے میں نے مامون رشید کے ساتھ یہودی کا واقعہ اس کے ساتھ پیش کیا۔ میں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایک یہودی مسلمان ہو گیا، اس نے وجہ یہ بتلائی۔ کہا سفیان بن عیینہ نے کہا کہ یہ بات کرتے ہو، قرآن کے اندر اس کی صداقت موجود ہے۔ صداقت کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان کی جو تورات اور انجیل ہے، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے علماء اور ان کے بڑے لوگوں پر تھی، انہوں نے حفاظت نہیں کی۔ لیکن کہا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں کر سکتا۔ یہ سفیان بن عیینہ نے قرآن کی آیت بتلائی، جس سے معلوم ہوا کہ یہودیوں نے جو چاہا وہ تبدیلی کر دی تورات اور انجیل میں، انہوں نے تبدیلی کر دی، جس کی ایک مساق ایک حدیث بھی موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کچھ یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمارے اندر معاملہ ہو گیا ہے، زیادتی کا معاملہ ہو گیا ہے، دو مرد اور عورت نے بدکاری کی ہے، اب ان کو سزا دیجئے دین کے مطابق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو میں وہ سزا دوں گا جو تورات میں موجود ہوگی۔ کہا کہ آپ کی کتاب کے مطابق سزا دوں گا۔ جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ہے کہ کوڑے لگائے جائیں اور ذلیل کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام تورات کے عالم تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ان سے تورات منگوائیں۔ نبی علیہ السلام نے تورات منگوائی، اس سے پڑھا۔ ان میں سے ایک یہودی نے جس آیت پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا پتھر مار مار کر، اس آیت پر اس نے ہاتھ رکھ لیا، آگے پیچھے پڑھا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے فرمایا اللہ کے رسول اس سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا اس کی سزا رجم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کے بعد حکم جاری کر دیا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے، اور ان کو رجم کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ تو یہاں پر بھی تورات کو چھپانے کی بات کی انہوں نے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نشانیاں انہوں نے چھپائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا، تورات کے اندر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی نبوت سے پہلے فتح طلب کرتے تھے اللہ سے، اے اللہ جو نبی آنا ہے اس کو بھیج دے تاکہ کافروں کے خلاف ہماری مدد کرے۔ لیکن جب آپ آئے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے انکار کر دیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فرمایا ان پر کافروں پر لعنت ہے، یہود و نصارہ پر، جنہوں نے آپ کی نبوت کو ٹھکرا دیا، حالانکہ اس سے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ نبی آ جائے۔ تعصب کی وجہ سے انہوں نے ٹھکرا دیا، نبوت کا انکار کر دیا۔ تو قرآن کی صداقت، نبی علیہ السلام کی صداقت، حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کی صداقت بھی تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ عزیز ساتھیو، ایک حوالہ پیش کروں گا، وہ حوالہ یہ ہے کہ تورات میں جو صداقت پیش کی گئی ہے، نبی علیہ السلام کی نشانی پیش کی گئی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کیا، کہا کہ میں ان میں ایسا پیغمبر برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ کے اندر ڈالوں گا، یعنی اپنا کلام، اپنی بات اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی وہ میری بات ہی کرے گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان کو کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ کس سے لوں گا؟ جو بات کو نہیں مانے گا ان سے حساب لوں گا۔ یہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے ان کے بھائیوں میں سے ایک رسول بھیجوں گا۔ یہ بھائی کون ہیں؟ سیدنا موسیٰ بھی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور اسی طرح انبیاء سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی ہیں، اور یہ
موسیٰ علیہ السلام اور تو بنی اسرائیل سارے یہ بھائی قرار پائے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو تورات کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ کو کہہ دیا تھا کہ میں ان میں سے ان کے بھائی کو نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا، جن کے اندر خصلتیں بھی ہوں گی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خصلتیں کیا تھی، صفتیں کون سی موافق تھی؟ وقت کے عالم ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ، اس نے 12-13 نسبتیں پیش کی ہیں کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ کے اندر یہ ساری باتیں موافق تھی۔ انہوں نے کیا بیان کیا؟ اظہار الحق عربی میں کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ ماں باپ سے پیدا ہوئے، یعنی ان کا ماں بھی تھا باپ بھی تھا۔ اس طرح سیدنا موسیٰ کے ماں والد اور والدہ دونوں تھے اور شادی شدہ صاحب اولاد تھے سیدنا موسیٰ، تو امام الانبیاء بھی شادی شدہ تھے، صاحب اولاد تھے، شریعت میں سیاست بھی موجود تھی جو سیدنا موسیٰ کی شریعت میں موجود تھی۔ اسی طرح غلبہ دین کے لیے جہاد کرنا، سیدنا موسیٰ نے بھی جہاد کیا، امام الانبیاء نے بھی جہاد کیا۔ زنا کی سزا جو ہے، ابھی میں نے حدیث بیان کی، جو سزا سیدنا موسیٰ نے مقرر کی تھی اللہ کی شریعت میں، وہی سزا محمد رسول اللہ نے مقرر کی تھی۔ اسی طرح سود کو حرام قرار دیا سیدنا موسیٰ نے اللہ کی شریعت کی خاطر، اور محمد رسول اللہ نے بھی اس کو حرام قرار دیا۔ سود کو سزاؤں کا نفاذ نبی علیہ السلام نے بھی کیا، سیدنا موسیٰ نے بھی کیا۔ حدود و قصاص کا معاملہ سیدنا موسیٰ نے بھی کیا، سیدنا محمد رسول اللہ نے بھی کیا۔ اسی طرح بستر پر وفات، سیدنا موسیٰ کی بھی وفات بستر پر ہوئی، امام الانبیاء کی وفات بھی بستر پر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دی، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فرعون ابو جہل سے امت کو نجات دی۔ قابل اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قابل اطاعت سیدنا موسیٰ کے فرامین، اور ہجرت سیدنا موسیٰ نے بھی کی، ہجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، فرعون سے نجات دلائی، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو جہل فرعون سے اس امت کو نجات دلائی۔ تو یہ موافقتیں پیش کی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھی۔ جو شریعت سیدنا موسیٰ نے پیش کی وہی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ آپ کی صداقت تورات میں بھی موجود ہے، آپ کی صداقتیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی زبان پر بھی موجود ہے، آپ کی نبوت کی صداقتیں سیدنا عیسیٰ نے بھی بیان کی، انجیل میں بھی موجود ہے، اور سیدنا عیسیٰ نے بھی بیان کی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت پچھلی کتابوں میں موجود تھی، اور انبیاء نے بھی بتلایا کہ آخری پیغمبر آئے گا۔ اور جب ورقہ بن نوفل کے سامنے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، یہ ایک ہی تاکچہ معلوم ہوتا ہے، یہ ایک ہی مشکات معلوم ہوتا ہے، جس سے یہ کلام میں سن رہا ہوں، یہی کلام سیدنا موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ تو عزیز ساتھیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہوگا اس میں یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کے ایک ایک حوالہ پیش کر کے ہم یہ آپ کو بتلائیں گے کہ بہت سارے انبیاء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ سیدنا سلیمان ہیں، سیدنا داؤد ہیں، سیدنا دانیال ہیں، اسی طرح اور سارے پیغمبر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کی نشانیاں صفتیں یہ ہوں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نبوت کے سلسلے کو جاری کریں گے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوگا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔